حضران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جسم اور روح دو ایسی چیزوں کے ساتھ رکھا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا لازم ہے۔ روح کے بغیر جسم کا بھی کوئی کام نہیں، اور روح ہے، جسم نہیں ہے تو اس روح کو بھی کوئی کام نہیں۔ روح اور جسم دونوں لازم ملزوم ہیں، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ ہے زندگی ہے، اور جہاں ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتی ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، روح اور جسموں میں افضل کون ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے؟ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے روح کا؟ لیکن روح اور جسم کا جب کمپیریزن ہوگا تو روح اس میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم زیادہ دیر تک نہیں سلامت رہ سکتا۔ چند گھنٹے، چند دنوں کے بعد اس کے اندر سڑن پیدا ہوگی اور یہ سڑ گل جائے گا۔ روح کے نکلنے کے بعد جسموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، جسم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ نبیوں کے اور شہیدوں کے جسموں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں عام طور پر۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چکھ رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ ساری حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے ملک شام میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی گفتگو پر، تو پھر میرے عزیزو، روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے،
روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے. اور روح جس وقت اللہ رب العزت کو اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا جو اس کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام ہے، اور وہیں سے اس کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے. ہمیں اس روح کی تربیت کیسی کرنی ہے، روح کی تربیت کیسی ہو؟ دیکھیں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں. جسم کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ تو شام تک آپ ہلنے لگ جائیں گے. اور اگر 3 وقت کا کھانا چھوڑو تو کمزوری جسم پر اور چہرے پر ظاہر ہونے لگ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے. اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے. اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے، چلتا پھرتا ایک جسم ہے. روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب. اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے، انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے. روح باقی ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے، روح باقی ہے. اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے. تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے. موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا. لوگ اپنی باڈی بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے کتنے گھنٹوں لوگ جیم کر کے اپنی جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. یہ جسم صرف دکھا سکتے ہیں سامنے لوگوں کو، یا کس لیے کہ فٹ رہنے کے لیے. کچھ لوگ کسی کو مکہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا 10% بھی اگر روح کی تربیت پر توجہ دی جائے تو میرے عزیزوں طاقت و قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اولیاء کاملین کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے. روح کی طاقت کی طرف توجہ. آج پوری دنیا اس سے دور بھاگی ہوئی ہے. ساری چیزیں ہماری روحانیت نکل گئی. ہم میٹل پر محنت کر رہے ہیں، ہم جسموں پر محنت کر رہے ہیں، ہم کپڑوں پر اپنے ظاہر پر محنت کر رہے ہیں. روح کے لیے جو اولیاء کاملین کے ہاں تربیت ہوتی تھی وہ خال خال نظر آ رہے ہیں. پہلے خانقاہوں میں جانتے ہیں آپ، ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے وہ خانقاہ سادات کی آل رسول وہاں پر ہیں. حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پائے کے بزرگ ہیں. ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، یہی روح کی تربیت کے لیے. تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا. جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو، اگر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کر لو، تب تمہاری روح پاورفل ہوگی. ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے، اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے. ابھی من کیا بریانی کھانے کا، بھاگ کر چلے گئے، تم خواہش کے غلام ہو، تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو. نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے، جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے. تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں. تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور ہو، تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی، تم مجبور ہو. اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی. بھوک پر کنٹرول، خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا. میں جب چاہوں سو جاؤں، لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے. نیند میری حاکم نہیں، میں اس پر حاکم ہوں. آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے. اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا، اس کا غلام ہو گیا. اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے. نمک کا سرما لگاتے. عام سی بات نہیں، سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو. نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں. لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا.
لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھیں.